السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج صبح سے میں نے فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپوں میں نے یہ خبر سنی کہ مسلک اہل حدیث کے عظیم مناظر رانا مولانا شمشاد احمد سلفی، جو کہ لاہور کے قریب نارگ منڈی سے ہیں، فی ذمت اللہ، وہ اپنے خالق حقیقی رب العالمین کے پاس جا چکے ہیں۔ موت کا پیالہ انہوں نے پی لیا ہے اور آج ہم کو چھوڑ کر اپنے رب العالمین حقیقی مالک کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال اس ہمارے مناظر عالم دین، جس نے ساری زندگی قرآن کی وکالت کی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی خدمت اور وکالت کی ہے، باطل کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر رہے، جری اور بہادر مناظر، ہماری دعا ہے اللہ ذوالجلال آج اپنے اس بندے مرحوم مغفور، اللہ اس بندے کے سارے صغیرہ کبیرہ خطاؤں اور کمزوریوں اور سہو کو اللہ ذوالجلال اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے، اور ان کی خدمات کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی حسنات کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور اس کو اللہ ذوالجلال دگنا چگنا واللہ یضاعف لمن یشاء کے تحت اللہ اس کو کئی درجہ بڑھا کر اللہ اپنے اس بندے کی قبر کو تا حد نگاہ فراخ کر دے۔ اللہ اس بندے کو قبر میں جنت سے بستر عطا فرمائے، جنت سے لباس عطا فرمائے، جنت سے مہمانی عطا فرمائے۔ اللہ اس اپنے بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بہت زیادہ دلیر اور بہادر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا دفاع، میرے بھائیوں، میں نے ان کی تقاریر تو سنی ہے، لیکن بچپن میں جب میں اسکول میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، 1984-85 کی بات ہوگی، میرے والد گرامی مولانا عبداللطیف صاحب نے بہاولپور کا آخری اسٹیشن ہے تحصیل احمد پور شرکیہ کے قریب اسٹیشن چنی گوٹھ چوک کے اندر میرے والد صاحب نے 2 یا 3 مرلے جگہ لی مسجد کے لیے، مسجد بنائی۔ پورے علاقے میں اہل حدیثوں کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب مسجد بنائی تو بریلوی دیوبندی، انہوں نے پھر جس طرح شہد کی جو مکھی پیچھے لگ جاتی ہے نا، انہوں نے ہمارا تعاقب شروع کر دیا، جینا محال کر دیا، اور رفع الیدین کے متعلق، آمین کے متعلق، سورہ فاتحہ کے متعلق انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے والد گرامی جو ہے نا، لاہور مولانا رانا شمشاد سلفی صاحب کے پاس گئے کہ ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس نے کہا آپ ان کو کہو کہ اپنا مناظر جو چاہو پورے پاکستان میں جس کو چاہے بلاؤ، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے والد گرامی آئے، انہوں نے کہا کہ اکاڑے سے ہمارا ہے ماسٹر امین، وہ جناب گفتگو کرے گا، ٹھیک ہے اس کو بلائیں۔ مولانا شمشاد سلفی صاحب کو کہا کہ امین کارڈ بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا آ جائے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اشتہار چھپ گئے، ٹائم لے لیے، اور مجھے یاد ہے میرے بچپن کا دور تھا، 14-15 سال میری عمر تھی اس وقت۔ 3 بکسے بھرے ہوئے کتابوں کے مولانا شمشاد سلفی صاحب اپنے ساتھ لائے اور الحمدللہ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اور جب امین اکاڑی کو پتہ چل گیا کہ اہل حدیثوں کا مناظر رانا شمشاد سلفی صاحب وہ چنی گوٹھ مسجد میں پہنچ گئے ہیں، جب اس نے یہ سنا تو وہ آیا ہی نہیں۔ ہم نے کہا بھی کیا بات ہے، آپ کا مناظر ٹائم ہونے والا، آؤ۔ کہنے لگے ہمارے مناظر صاحب نہیں آئے۔
اور ادھر سے پھر دیوبندیوں نے شرارت کیا کی کہ پولیس کو فون کر دیا کہ اہل حدیث یہاں فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کو روکو۔ تو پولیس آ گئی۔ رانا شمشاد سلفی کہتا ہے بھائی سپیکر پر پابندی ہے، اگر آپ پولیس والے روکتے ہیں ہم سپیکر نہیں چلائیں گے، مسجد میں بیٹھ کر میں درس دوں گا۔ بغیر مسجد کے چھوٹے سپیکر کے مسجد کے اندر بیٹھ کر رانا شمشاد سلفی صاحب نے، میں کہتا ہوں اتنی دلیرانہ گفتگو، اس نے کہا پورے پاکستان میں جس شہر میں میں قدم رکھوں امین اکاڈمی قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا یعنی دلیر جری۔ اس نے کہا میں نے کئی مناظرے کیے ہیں، پھر مناظروں میں میں نے ثابت کیا ہے اور ان کا استہزاء اور ان کا مذاق میں نے واضح کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسا جری، ایسا دلیر، قرآن کا وکیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا وکیل آج ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ اللہ کی قضا، اللہ کا فیصلہ ہم نے مانا، لیکن میں سمجھتا ہوں مسلک اہل حدیث کا ایسا نقصان، ایسا رکھنا، ایسے علماء اور مناظر وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، سب سے پہلے ہم سب دعا کریں اللہ ہمارے اس مناظر کو اللہ معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، اللہ ذوالجلال سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ بمقدار فلتصبر ولتحتسب۔ اور اسی طرح خصوصاً نارنگ منڈی والے اور لاہور والے اور پاکستان کے جتنے بھی ہمارے مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہمارے بھائی ہیں، یقیناً سب پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی میں ہم صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ذوالجلال ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے، اور جنت میں اس کو اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو بھائیو، آج کوئی تقریر اور درس کا نہیں وقت، صرف میں اپنے مناظر کے لیے یہ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک گواہ کے طور پر، کہ میرا بچپن تھا، اس وقت میں سکول پڑھتا تھا، مدرسہ بھی نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے ان کی خدمات کو سنا اور آخر تک یعنی جہاد کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے، مناظرے کی بھی، اور مسلک اہل حدیث اور قرآن اور حدیث کا دفاع کرتے کرتے آج ہم سے جدا ہو کر اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ یا اللہ، یہ بندہ تیرے پاس چلا گیا ہے، اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کر کے اللہ اس کی اعلیٰ جنت میں مہمان نوازی کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔